اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم ان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ حج کی باتیں چل رہی ہیں، اللہ کی ذات حج کی تعلیم دے رہی ہے، حج کے احکامات نازل فرما رہی ہے۔ لیسا علیکم، لیسا نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، جناحن کوئی گناہ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان یہ کہ تبتغوا تلاش کرو، من فضل من ربکم اپنے رب کے فضل سے۔ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو دوران حج راستے میں تجارت کرنا یا اپنے ملک سے کوئی ایسی چیز لے کے جانا، جائز چیز جو حلال ہو اس کو وہاں پہ فروخت کرنا، یہ اللہ کی ذات نے بالکل جائز قرار دی ہے۔ آج تو حج بہت آسان ہے کہ انسان چلتا ہے، جہاز میں بیٹھتا ہے، چند گھنٹوں میں وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور زیادہ راہ بھی بہت ہے الحمدللہ، زمین نے اپنے خزانے اگلے ہوئے ہیں، انسانوں کے پاس دولت بھی بہت ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان سے جاتے ہوئے بھی لوگوں کو دو تین تین مہینے ایک طرف سے لگ جاتے تھے اور ایسے پھر واپسی ہوتی تھی۔ بحری جہاز سے کوئی جا رہے تھے، کوئی پیدل سفر کر رہے ہوتے تھے، کوئی اور جو سواری میسر ہوتی اس سے کرتے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ حج کے لیے جب جاؤ راستے میں تجارت کرتے جاؤ، جائز کام کرتے جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اپنا خرچہ پانی چلاؤ، اس کی اجازت ہے۔ فَإِذَا پس جب افضتم واپس لوٹو، من عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو، عند المشعر الحرام مسجد مشعر کے پاس جو بڑی حرمت والی ہے۔ عرفات کا جو مقام ہے یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی منی سے عرفات کو جاتے ہیں، اور وہاں پہ زور کے بعد کم از کم زور تک پہنچنا ہوتا ہے، ورنہ فجر کی نماز پڑھ کے لوگ نکلتے ہیں منی سے اور عرفات میں پہنچتے ہیں تقریباً زور ہو جاتی ہے۔ زور کی نماز اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے، اس دن اللہ کا حکم ہے، اور وہ بعض دفعہ راستے میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ کوئی اور عبادت نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ سے استغفار مانگنی، اللہ سے بخشش مانگنی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے دعائیں مانگنی، حلال رزق کے لیے، اولاد کے لیے، سارے کا سارا یہی وقت ہوتا ہے انسان کا کہ اگر زور کے بعد پہنچا تو کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مغرب کی اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنی ہے عرفات سے نکل کے واپس مزدلفہ پہنچتے ہوئے۔ تو یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بھی باقی رکن رہ جائے انسان کا حج سے تو وہ دم دے کے اس کو رکن کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز میں سجدہ صاف کر کے۔ لیکن اگر کوئی عرفات میں نہیں پہنچتا تو اس کا حج نہیں ہوتا، باقی سارے کام اس نے کر لیے، جہاں پہ پہنچنا ہے جس وقت پہنچنا ہے، لیکن عرفات میں نہیں پہنچا تو اس نے کوئی کام، اس کا حج نہیں ہوا۔ عرفات میں بیٹھنا وہاں پہ کچھ دیر کے لیے، یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات نے دنوں کو بھی حرمتیں عطا فرمائی، راتوں کو بھی حرمتیں عطا فرمائی، 24 گھنٹوں میں وقت کو بھی حرمتیں عطا فرمائی۔ کچھ وقت کو فضیلت والا بنایا، کچھ دنوں کو فضیلت بنایا، کچھ راتوں کو فضیلت والا بنایا۔ تو یہ جو عرفات کا دن ہے 9 ذی الحجہ کا، اللہ کی ذات نے یہ سب سے فضیلت والا دن بنایا۔ اس دن اللہ کی ذات جو ہے سب سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتی ہے۔ شیطان اس دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ شیطان اس دن اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ شیطان پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ساری انسانیت کو معاف فرما دے گی جس نے کلمہ پڑھا اور وہاں پہ پہنچا اور جس کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو
تو یہ بہت ہی افضل اور بخشش والا دن ہے۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جب عرفات میں ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جب عرفات سے واپس آئیں غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، وہ واپس آ کے مزدلفہ پہ پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور رات حاجی جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں مزدلفہ کے اندر۔ عرفات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خیمے لگے ہوتے ہیں، دن کا وقت ہوتا ہے۔ مزدلفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کی ذات نے ایک بادشاہ سے لے کر ایک عام آدمی تک ایک احرام میں، جس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، بالوں پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، پاؤں پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، ایک بادشاہ سے لے کر عام آدمی تک کھلے آسمان کے نیچے اس نے رات گزارنی ہوتی ہے۔ کوئی اس کے اوپر سائبان نہیں ہوتا، نیچے چاہے تو چٹائی بچھا لے، چاہے تو قالین بچھا لے، جو مرضی نیچے رکھ لے، لیکن اوپر سے سارے انسان اس دن برابر ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہوتی، اسی مٹی کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات کہتی ہے، اور مشعر حرام یہ ایک مسجد کا نام ہے جو مزدلفہ کے اندر ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اب تعداد چونکہ بہت زیادہ ہوگی حاجیوں کی، تو جہاں پہ بھی وقت ملے، جس جگہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ کریں، اللہ کی ذات اس کو ایسے ہی قبول فرمائے گی۔ وَاذْكُرُوهُ، یاد کرو اس رب کو، اس رب کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے کہ تم نے اس کو ہدایت دی۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ایک تو تکبیرات ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور اللہ کے ذکر ہیں، اللہ کے وہاں مسنون دعائیں ہیں مختلف جگہوں پہ پڑھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، وہ ساری انسان پڑھتا ہے، یاد کی ہوتی ہیں، انسان کتاب اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، ان کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان اس کے وہاں پہ، تو رب کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ کما ہداکم، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی جو کچھ اس نے سکھایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اس کو بھی، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی کہ تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں ایمان والا بنایا، اور تمہیں آج اس مقام پہ وہ لے کے آیا، تمہاری بخشش کا اس نے ذریعہ بنایا، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، جیسے تمہیں اس نے سکھایا۔ ان کنتم، بے شک تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمن الضالین، کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حج کا طریقہ دکھایا۔ مشرکین بھی حج کرتے تھے لیکن وہ اپنے طریقوں سے کرتے ہیں۔ اصل طریقہ جو رب کو مقصود ہے، جس سے رب راضی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں سکھایا۔ اس سے پہلے وہ طریقہ، اے ایمان والو، تمہیں نہیں آتا تھا، وہ میرے نبی نے سکھایا اور میرے رب نے ان کو بتایا اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا۔ اس طریقے سے کرو، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، اور یقیناً انسانیت نہیں جانتی تھی، اب صحیح جانتی ہے۔ انسانیت اپنے رستے سے ہٹی ہوئی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ بتایا تھا، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھول گئے تھے۔ ثم افیضوا، پھر تم جب واپس لوٹو، من حیث، جہاں سے، افاض الناس، جہاں سے واپس لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، تو اللہ سے بخشش مانگو۔ کہاں سے واپس لوٹتے ہیں؟ 8 ذی الحجہ کو لوگ مینا میں جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، 9 ذی الحجہ فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں زور ہو سکتی ہے، زور تک پہنچ بھی سکتے ہیں، تو سارے لوگ جہاں سے آتے ہیں وہاں سے واپس لوٹو، یعنی عرفات میں جاؤ اور اس سے واپس آؤ۔ اس سے پہلے ایسے بھی ہوتا تھا، مشرکین عرب جو ہیں وہ جب حج کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مکہ والے ہیں، ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، تو وہ مینا سے ہی واپس آ جاتے تھے، وہ عرفات میں بھی نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں بھی نہیں جاتے تھے۔ اب اللہ کی ذات نے ایک ترتیب بتائی، مینا میں جانا ہے، اس کے بعد مزدلفہ سے گزر کے انسان جاتا ہے مقام عرفات میں، وہاں وقوف عرفات کرتا ہے، اور اس کے بعد مزدلفہ آتا ہے، جہاں کھلے آسمان کے نیچے سب رات گزارتے ہیں اور فجر کے وقت واپس پھر آتے ہیں مینا میں، اور پھر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ سے بخشش مانگو۔ عرفات میں سوائے اللہ سے بخشش مانگنے کے، اللہ سے معافی اپنے گناہوں کے مانگنے کے، اللہ کی رحمتیں مانگنے کے علاوہ انسان کا اور کوئی کام نہیں، سارا دن یہی کام ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس رب سے بخشش مانگو جو بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان رب ہے، اس سے مانگو، جو مانگتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میرے رب سے جو مانگتا ہے اس کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، رب کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اور رب کے علاوہ سے کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہیے، اس سے مانگنا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
फ़इज़ा पस जब क़ज़ई तुम पूरा कर लो, जब तुम पूरा कर लो मनासिककुम मनासिक हज, हज के दौरान किए जाने वाले आमाल जो अल्लाह ने हमें बताए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, जब उन मनासिक को मुकम्मल कर लो, कंप्लीट कर लो, फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर वही बात आ गई, ज़िक्र करो अल्लाह का, हर मकाम पे अल्लाह का ज़िक्र, तकबीरात, अल्लाह के नाम का ज़िक्र, कुरान पाक की तिलावत जो इंसान को याद है, मसनून दुआएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी है। का ज़िक्रकुम, कि ऐसा ज़िक्र करो आबाअकुम, जैसे कि तुम अपने आबा व अजदाद का ज़िक्र करते थे। ये मुशरिकीन अरब को अपने हसब और नसब पे बड़ा फ़ख्र होता था, और जिस भी महफ़िल में बैठते, जिस हुजरे में बैठते, और यहाँ भी चूँकि सारे इज्तिमा होता था, सारे लोग इकट्ठे होते थे, तो हर कोई अपने आबा व अजदाद की झूठी कहानियाँ सच्ची कहानियाँ मिला के, इतने बहादुर थे, इतने सखी थे, ये काम उन्होंने बड़ा किया, ये अजीम काम किया। और शायर भी उस ज़माने के ये होते थे कि जो इन बड़े बड़े लोगों के, वालिदैन के, इनके आबा व अजदाद के ऐसे झूठे ज़िक्र किया करते, उनकी बड़ी बड़ी शानें बयान करते थे और उनसे वो माल लिया करते थे। अल्लाह की ज़ात कहती है कि इतना वो ज़्यादा ज़िक्र करते थे। देखें, अल्लाह की ज़ात मिसाल दे रही है कि ऐसे ज़िक्र करो अपने रब का कि जैसे मुशरिकीन अपने आबा व अजदाद का करते थे, और अशद्द ज़िक्रन, या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह का हक़ तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ज़िक्र करो, ऐसा ज़िक्र करो कि किसी का उतना ज़िक्र ना किया हो। इतना अपने रब को पुकारो, इतना अपने रब से मांगो, इतने अपने रब से गुनाहों की बख्शिश तलब करो, और इतनी दुआएं मांगो अपने रब से कि जैसे कुछ और है ही नहीं, सिर्फ रब है और एक इंसान है, और वो उससे मांग रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है, दो चादरों के अंदर, मट्टी के अंदर बैठा हुआ, मट्टी के अंदर अटा हुआ। ऐसे जब मुकम्मल हो जाए, तो फिर भी हज के दौरान भी, और हज जब मुकम्मल हो जाए भी, और जिस जिस मकाम पे बैठे हो, अपने रब के ज़िक्र से गाफिल नहीं होना। फ़मिनन नासी, और लोगों में से ऐसे भी हैं, मैं यक़ूलू, जो कहते हैं रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, ए हमारे रब तू हमें इस दुनिया में बहुत कुछ अता कर। ऐसे भी हैं लोगों में से कि इतनी अजीम जगह पे, इतनी बख्शिश वाली जगह पे, इतनी बरकत वाली जगह पे बैठ के भी वो अपने रब से मांगते हैं कि या अल्लाह हमारे कबीले को सबसे ज़्यादा दे, हमारी इज़्ज़त में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा कर दे, हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा माल अता फरमा, हमारे घरों को ज़्यादा आबाद कर, हमारे हुजरों को ज़्यादा आबाद कर। इस दुनिया से आगे वो कुछ मांगते नहीं। ऐसे लोग कौन हैं? वमा लहू फ़िल आखिरते, और नहीं है ऐसे लोगों के लिए आखिरत में मिन खलाक, मगर कोई हिस्सा नहीं है। जो सिर्फ रब से दुनिया मांग रहा है, उसको आखिरत पे चूँकि यकीन नहीं है, आखिरत उसको याद नहीं है, वहाँ की सारी दुआएं, ये अल्लाह की ज़ात हमें भी बता रही है कि वहाँ दुनिया से ज़्यादा अल्लाह से हदायत मांगें, अल्लाह से बख्शिश मांगें, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, और अपने आबा व अजदाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए। दुनिया तो अल्लाह ने देनी है, दुनिया तो अल्लाह उनको भी दे रहा है जो रब को ही सिरे से नहीं मानते। काफिर तो काफिर है, फिर भी रब को मानता है, साथ शिरक कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह ताला दुनिया दे रहा है, और बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसलिए कि दुनिया की कोई अहमियत नहीं अल्लाह के यहाँ। तो अल्लाह की ज़ात कहती है जो सिर्फ दुनिया मांगता है, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वमिनहुम, और उनमें से हैं, मैं यक़ूलू, जो कहते हैं रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और इन्हीं लोगों में से वो लोग भी हैं जो कहते हैं ए हमारे रब, आतिना, अता कर हमको, फ़िद दुनिया हसना, इस दुनिया की बेहतरीन चीज़ें। क्या दुनिया की भी भलाई मांगते हैं? क्या दुनिया की बेहतरीन चीज़ें? या अल्लाह हमें हदायत नसीब फरमा, या अल्लाह हमें ईमान नसीब फरमा, या अल्लाह हमें इस कुरान का इल्म नसीब फरमा, या अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की समझ अता फरमा, या अल्लाह उन पे अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे, अल्लाह हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह हमें हराम से बचा ले, या अल्लाह हमें बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह हमें वो दिल भी अता फरमा कि हम तेरे रास्ते में उसको खर्च कर सकें। वो नेकियों की तौफीक मांगते हैं, वो अल्लाह से भलाइयाँ मांगते हैं अपने लिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, अल्लाह से जो इम्तहान आने हैं उनसे पनाह मांगते हैं, कमज़ोर इंसान है। तो ये वो लोग हैं, ये दुनिया की भलाइयाँ मांगते हैं कि या अल्लाह हमारी दुनिया अच्छी कर दे,
ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہمیں نیکیاں بانٹنے کی توفیق دے، ہمیں حلال رزق دے، ہمیں بہترین صحت عطا فرما، ہماری بیماریاں دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ وہ رب سے اس دنیا میں مانگتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ آخرت میں یا اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ وہ آخرت میں جنت اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تیری جنت بڑی وسیع ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، تو ہمیں دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنی رحمت نصیب فرما، اپنے عرش کے سائے کے نیچے یا اللہ ہمیں قیامت والے اس مشکل ترین دن سے اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے لیے پرسلات سے گزرنا آسان فرما دے۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو آخرت کی حسنات ہیں، جو پیچھے ہم نے ذکر کیا وہ دنیا کے حسنات ہیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت کی بھلائیاں مانگ کے اس کے اوپر پھر مزید کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ رب تو ہی بچانے والا ہے، یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس آخرت کی آگ سے بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعائیں مانگتے ہیں، جنت بھی طلب کرتے ہیں اور جہنم سے اللہ کی ذات سے خلاصی بھی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے خلاصی عطا فرما۔ یہ حج کی باتیں ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ دنیا کی بھلائی مانگیں، آخرت کی بھلائی مانگیں۔ دیکھیں یہاں بھی انسان بھلائیاں مانگتا ہے، اور اللہ نے یہ جو ہمیں دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو انسان کو ہر وقت مانگنا چاہیے، خاص طور پہ نماز کے بعد تو ضرور مانگنا چاہیے۔ جیسے ماں باپ کے لیے انسان دعا مانگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے کہ جس نے اپنے رب سے دعا مانگ لی اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور ماں باپ کی کون سی دعا ہے جو 15 پارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جس نے یہ مانگی، اول آخر درود شریف پڑھا، اس نے رب سے سب کچھ مانگ لیا۔ تو جب وقت نہ ہو، وقت کم ہو دعا مانگنے کے لیے، تو صرف اتنا مانگ لیں اول آخر درود شریف پڑھ کے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اگر انسان نے مانگ لی تو اس نے اپنے رب سے سب کچھ مانگ لیا۔ یہ اتنے عظیم کلمات ہیں جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔